فرمایا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ہی جنت ہے. یعنی ساری آزادیاں میسر ہیں مگر اس پابندی کے ساتھ کہ کہیں حلال و حرام کا رشتہ نظر انداز نہ ہو جائے. ہمارے سامنے ایک بہت ہی فاضل اور معزز مقرر جناب مولانا عبداللہ عبدالتواب مدنی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے اور وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. مولانا عبداللہ عبدالتواب حفظہ اللہ، ان کا تعلق نیپال سے ہے. نیپال میں ایک ضلع ہے کرشنا نگر، جھنڈے نگر، جو بالکل ہندوستان کے ضلع سدھارتھ نگر کے بارڈر پر ہے. آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت علمی اور دعوتی ہے. آپ نے اسی بارڈر پر نیپال کی سرزمین پر ایک لڑکیوں کا ادارہ قائم کیا ہے جو تقریباً 15 سال سے لڑکیوں کو تعلیم دے رہا ہے، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات. اسی کے ساتھ آپ ایک ماہنامہ نور توحید کے ایڈیٹر ہیں اور یہ ماہنامہ 20 سالوں سے مستقل پائیداری کے ساتھ توحید کی کرنوں کو اس دنیا میں پھیلا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مرکز توحید نیپال کے آپ صدر ہیں. آپ کی شخصیت بہت متعارف ہے، خصوصاً اس ممبئی کی سرزمین پر بھی آپ کے بے شمار خطابات ہو چکے ہیں. آپ مدینہ منورہ سے فارغ ہیں اور آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت داعیانہ ہے. ہم آپ کے اور محترم مقرر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فاضل مقرر سے آپ خود سنیں. آپ کا موضوع ہے دنیا، دولت اور فقر، اسلامی نقطۂ نظر میں آپ سنیں گے. فضیلت الشیخ حفظہ اللہ مولانا عبداللہ عبدالتواب مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله وبث يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. محترم اسلامی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ،
موضوع بے حد حساس ہے، بہت اہم ہے۔ بمبئی جیسے شہر میں اس اہم موضوع پر اظہار خیال اپنے اندر بڑی ذمہ داری کا تقاضا رکھتا ہے، جس کی رعایت خود مجھے بھی کرنی ہے، اور آپ سے امید ہے کہ اس موضوع پر ہونے والی گفتگو پوری سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہم انسانوں سے آباد کر دیا۔ مختلف زمانوں میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور پھر آخر میں چل کر سب سے بعد میں خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح دین سے متعلق تمام باتیں جو مسلمانوں کی ضرورت کی تھی آپ نے بتا دی، اسی طرح سے اس دنیا سے متعلق بھی آپ نے بتایا کہ جس دنیا میں ہم ہیں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور اس دنیا سے ہمارا تعلق کس طرز اور کس انداز کا ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اس دنیا کی حیثیت کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو پھر دین سے ہمیں تعلق قائم کرنے میں مشکلات پیدا ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بہت ہی خوشنما ہے، بہت ہی شاداب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بہت پیاری ہے، بہت شاداب سی شے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب اس کی شادابی میں اگر ایک انسان کھو جائے تو پھر دین کے تقاضے مجروح ہوں گے۔ ایک شخص ہے جو اس دنیا کو کمانے میں اپنی ساری طاقت صرف کر دے، صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک، سوائے اس فکر کے اس کے سامنے کوئی اور فکر نہ ہو کہ یہ دنیا کیسے حاصل کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت فرمائی اور بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے کہ تم راہی ہو یا پردیسی ہو۔ ایک راہی، راہ چلتا ہوا آدمی، ایک مسافر، پردیس میں رہنے والا ایک آدمی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے، اپنے گھر کا، اپنی بستی کا، اپنے شہر میں جو چیزیں اسے میسر ہیں، غربت اور مسافرت کی زندگی میں اسے کم کر کے استعمال کرتا ہے، ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس دنیا میں اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے جیسے کوئی راہی ہو یا کوئی پردیسی ہو۔ ایک مسلمان کو یہ حقیقت کبھی نہیں فراموش کرنی چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم جو کچھ کریں گے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں اس دنیا میں جو بھی ہے وہ مٹ جائے گا، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جو نعمتیں یا برے لوگوں کے لیے جو سزائیں مقرر کر رکھی ہیں وہ چیزیں باقی رہیں گے، باقی یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک بار ایسا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما تھے، چٹائی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے، اس کے اوپر کوئی گدا نہیں تھا۔ ہم اور آپ بہت کم مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ بغیر بستر کے کسی چٹائی پر لیٹتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس ذات کو کائنات انسانی کا سب سے معتبر اور سب سے باوقار انسان بنایا تھا، چٹائی پر بغیر کسی بستر کے آرام فرما رہے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشانات ظاہر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ لو اتخذنا لک وطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بہتر ہوتا کہ ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا لیتے، آپ اس پر آرام فرماتے۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں کان کے راستے سے دل میں نہیں، صفحے دل پہ نقش کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ نے مالی والدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا، اس دنیا میں میری مثال تو اس طرح سے ہے، اس دنیا میں میرا رہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک انسان راہ چلتے ہوئے کسی سایہ دار درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جائے اور پھر اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس طرح سے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذہن سازی فرمائی تھی اور بتایا تھا کہ جس دنیا میں رہ رہے ہو کی حیثیت کبھی فراموش نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی پیاری ہے، بہت ہی شاداب ہے، ہری بھری ہے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں تم کو لا کر کے بسا دیا ہے، تو یہ دیکھے گا کیف تعملون، تم کون سا کارنامہ انجام دیتے ہو، تمہاری کارکردگی کیا ہوتی ہے، کیسے اعمال تم سے انجام پاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو دنیا سے بچ کے رہنا، اور فرمایا واتقوا النساء کہ خواتین کا فتنہ تمہیں اپنی چپیٹ میں نہ لینے پائے۔ خاتون کا فتنہ، ایک عورت کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ عورت تو ہماری ماں ہے، عورت ہماری بہن ہے، عورت کو ہماری بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا ایک متاع ہے، ساز و سامان، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کی بہترین متاع ایک نیک عورت ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن عورت کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج دنیا میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک انسان کو اس فتنے نے جس طرح سے اپنی جال میں باندھ لیا ہے، لپیٹ لیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا چند سال پہلے ایک سفید گھر کسی ایک عورت کی وجہ سے اس پہ دھبا آیا، اور پوری دنیا کے ذرائع اطلاعات نے یہ خبر عام کی کہ کس طرح سے وائٹ ہاؤس کا رہنے والا شخص ایک خاتون کی آبرو ریزی کے در پہ ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اسی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، اور میرا موضوع اس وقت جو ہے وہ چونکہ دنیا ہے، اس لیے اس موضوع سے فاتقوا النساء کہ میں زیادہ نہ کچھ کہہ کر کے اسی دنیا کی طرف آ رہا ہوں کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ دنیا سے بچ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کام نہیں کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، بزنس آپ نہ کریں، تجارت کو آپ نظر انداز کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑی بڑی شخصیتیں ایسی تھیں جنہوں نے بہت ہی عظیم تجارت کی، مال آتے تھے، اونٹوں پر لدے ہوئے سامان آتے تھے، جاتے تھے، مختلف ملکوں میں ان کا بزنس تھا، ان کی تجارت تھی۔ اسلام نے کبھی اس سے نہیں روکا۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ بس آپ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھیں، دنیا کو اپنے ہاتھوں تک رکھیں، اپنے دل میں نہ بسا لیں۔ جو اس دنیا کو اپنے دل میں نہ بسائیں۔ جس نے بھی اس دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا وہ دنیا داری میں کچھ اس طرح سے پھنستا ہے کہ اس سے بچنا، اس سے نکلنا اس کے لیے پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ہی جنت ہے۔ ہمارے لیے یہ قید خانہ کیسے ہے؟ قید خانہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو اس میں جانا پڑے،
सब कुछ मिलता है, खाने को भी मिलता है और पहनने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आप भूखे और नंगे रखे जाते हैं। जेल में चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन आप जो चाहें नहीं खा सकते, जो चाहें आप पहन नहीं सकते, जब चाहें आप सो नहीं सकते। इसीलिए इस दुनिया में रहते हुए एक मुसलमान को लिबास की पाबंदी, खाने की पाबंदी, यानी सारी आज़ादियाँ मैसर हैं, मगर इस पाबंदी के साथ कि कहीं हलाल व हराम का रिश्ता नज़रअंदाज ना हो जाए, कहीं आप दुनियादारी में उलझे नहीं कि दीन के तकाज़े आपसे नज़रअंदाज हो जाएं, दीन के तकाज़ों को आप भूल जाएं, फरामोश कर बैठें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई और कहा काफिर के लिए जन्नत यही है, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलना है। जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाएगा इसी दुनिया में पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये राह दिखाई है कि ये दुनिया चंद रोज़ा है। अब इसकी हैसियत को आप समझ लें और इसकी हैसियत को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें और नज़र किस पर हो? आखिरत पे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरून अल-हयात अद-दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, कि तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत ही तुम्हारे लिए भली है और वो बाकी रहने वाली है। दुनिया चंद रोज़ा है, कितनी ज़िंदगी होगी। अभी आप देखें कि इस बॉम्बे में सबसे लंबी उम्र का आदमी कौन है, तो वो बहुत होगा, 100 साल का होगा, 110 साल का होगा, 120 साल का होगा, 150 साल का आदमी नहीं पाएंगे आप। चंद रोज़ा ज़िंदगी है और कब मौत आ जाए हमें इसका भी पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते। ये चीज़ हमें बताई ही नहीं गई कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। तो जब ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है और दारुल अमल है और आखिरत ही बाकी रहने वाली है, वही हमारे लिए भली है, उसी में सारी भलाई है, फिर इस चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को हम छोड़ दें और जो नेकियां करनी हैं, शरीयत पे जो हमें अमल पैरा होना है, जिस तरह से हमें कुरानी ज़िंदगी, ईमानी ज़िंदगी गुजारनी है, उस तरह से ना गुजार करके हम एक आम इंसान, एक गैर की तरह हम दुनियादार बन जाएं, ये इस्लामी शान के ख़िलाफ़ है। इस दुनिया की हैसियत को बहरहाल हमें समझ लेना चाहिए और इस दुनिया को समझ करके फिर माल की हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। माल के बग़ैर तो आदमी की ज़िंदगी नहीं गुजरती है। माल की हमें ज़रूरत है, हर शख्स को कुछ ना कुछ माल, कम ज़्यादा अखराजात अलग अलग होते हैं। हर शहर, हर मकाम, हर मुल्क, हर बस्ती के तकाज़े कुछ और होते हैं। वहाँ कहीं कुछ ज़्यादा खर्च है, किसी की फैमिली लंबी है, किसी का कुछ और मेयार बढ़ा हुआ है, किसी के यहाँ कोई और चीज़ है जिसकी वजह से उसे बहरहाल माल की ज़रूरत है। इस्लाम दूसरे इक़्तिसादी और मुआशरती जो ज़ाब्ते बनाए गए इस दुनिया में, इस्लाम उससे हट करके 1400 साल पहले माल से मुताल्लिक़ जो नज़रिया कायम किया था, वो नज़रिया कभी तब्दील नहीं होगा। ये दुनिया सरमायादाराना निज़ाम का जुल्म देख रही है। इस दुनिया ने देखा कि इश्तराकियत का मुआशी निज़ाम किस तरह से एक इंसान को जबर के साए में पलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इस्लाम ने एक ऐसा नज़रिया दिया कि इंसान तवाज़ुन बरकरार रखे तो अपनी ज़िंदगी खैर व खूबी के साथ गुजार सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि माल की अहमियत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद माल की ज़रूरत पड़ी और आपने फरमाया कि मा नफ़अनी मालुन कमाल अबी बकर, हज़रत अबू बकर के माल की तरह किसी के माल ने मुझको फ़ायदा नहीं पहुँचाया। आपने फरमाया कि निअमल मालु स्वालिह लिर्रजुलि स्वालिह, कि अच्छा माल, नफीस और उम्दा माल एक नेक शख्स के लिए किस कदर अच्छा होता है। नेक आदमी के लिए अच्छा माल, बुरे आदमी के लिए बुरा माल, क्या फ़ायदा, कोई हासिल नहीं है। लेकिन माल एक मुसलमान के लिए, नेकोकार मुसलमान के लिए, स्वालिह मुसलमान के लिए एक अच्छी चीज़ है, फ़ायदे बख्श है। जब खर्च करेगा तो ये समझ करके कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माल के बारे में पूछेगा और इंसानी कदम हट नहीं सकेंगे, आप कदम उठा नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन अर्बईन, 4, बाद रिवायतों में 5, कुछ और इस तरह से कदम बढ़ेंगे नहीं जब तक हिसाब ना दे दे। उसी में से है कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। एक मुसलमान इस माल को समझता है कि माल
کہاں سے کمانا چاہیے، کتنا کمانا چاہیے، ضرورت کتنی ہے، ہماری اپنی ضرورت کتنی ہے، اعزا کی ضرورت کتنی ہے، ہماری ملت اور امت کی ضرورت کتنی ہے۔ مال تو اس کے لیے بھی کمایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک بار کہا، بہت کامیاب تاجر تھے، اچھی تجارت کرتے تھے، اچھا خاصا پیسہ سال میں ان کے پاس جمع ہوتا تھا۔ ایک بار اہل علم کو، علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی ضروریات نہ ہوتی تو مجھے اس تجارت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں کماتا ہوں، آپ پہ خرچ کرتا ہوں۔ ایک مسلمان اس مال کی حیثیت کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق اس مال کو کمانے کی کوشش کرتا ہے اور ان ذرائع کو استعمال کرتا ہے جن کے ذریعے اس کا مال حلال مال ہو، حرام مال سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر مال حرام ہمارے پاس آ گیا تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں جتنے گھپلے اور گھوٹالے اور حکمرانی کا جو کچھ انداز آپ دیکھ رہے ہیں عالمی پیمانے پر، اور بڑی طاقتیں، سپر پاور، یہ سب کچھ مل کر کے کیا ہے، کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا خزانہ اکٹھا کر لیا جائے اور اس دنیا کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ مال کا فتنہ جو آدمی اس کا شکار ہو جائے، میرے بھائیوں، یہ وہ ہوس ہے، یہ وہ حرص ہے، یہ وہ لالچ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور پھر خود بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے بچوں پہ ظلم کرتا ہے، انسانیت پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ پروگرام جو ہو رہا ہے فلاح انسانیت کے پیش نظر ہو رہا ہے، انسانیت کو بچانے کی ایک کوشش ہے جو اس اسٹیج سے کی جا رہی ہے۔ اور آج آپ کو ملت اسلامیہ کو یہ پیغام ہمیں لے کر کے جانا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں بہرحال یہ سمجھ لینا ہوگا کہ دنیا ہے کیا اور اسلام نے مال کو کیا پوزیشن عطا کیا۔ اس پوزیشن کو سمجھ لیجئے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی، انہوں نے کاروبار کیے، بزنس کیا اور ملت کے لیے اس کو خرچ کیا۔ اللہ اکبر، کس کس انداز میں خرچ کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال کو انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اور پھر ہماری امت مسلمہ کی ایک پوری تاریخ ہے کہ بڑے لوگوں نے، اچھے تجار نے، کامیاب بزنس مین نے، اچھے حکمرانوں نے، مسلم خلفاء نے اس مال کو انسانیت کی بھلائی کے لیے صرف کیا، اچھے ڈھنگ سے اس کو کمایا، اچھے انداز میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا۔ یہ مال کی حیثیت ہے۔ اب آپ کے پاس جب یہ مال آ گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور ہر شخص یہ سوچے کہ مال جو ہم نے حاصل کیا ہے اب کہاں اس کو لگائیں۔ ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے مال میں سے اتنا نکال دیا جتنا کہ اسلام نے اس کا حق دیا ہے تاکہ غریبوں کو مل جائے، شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے، جو نصاب شریعت نے دیا ہے، اس نصاب کو سامنے رکھ کر کے آپ نے پیسہ خرچ کیا انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کے ہاں آپ کی یہ دولت مقبول ہو گئی، اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے۔ لیکن اگر وہ مال جو اپنے پاس آنے کے بعد جس میں غریبوں کا حق بنتا ہے شریعت نے مقرر کیا ہے، آپ نے وہ حق اگر بھلا دیا تو کل جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ اس وقت اگر ایک مالدار آدمی نے اپنا مال بچا لیا ہوگا، زکوٰۃ کا فریضہ نہیں ادا کیا ہوگا، تو کل وہی مال ایک سانپ، گنجا سانپ، وہ سانپ گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کا زہر اتنا زیادہ تیز ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بال اس کی وجہ سے جل چکا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے زہریلے سانپ کو اس مالدار شخص کے لیے مقرر کر دے گا کہ اس کا جبڑا پھاڑو، اس کو چیرو، اس کو کاٹو، اور اس کا زہر اسے پریشان کر کے اس طرح سے رکھے گا کہ وہ پورے تمام لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ یہ مال کی حیثیت ہے جس کے پیچھے ہم لوگ شروع سے آخر تک پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مال کن ذرائع سے آئے، مال کہاں خرچ ہو۔ بہت سے اللہ کے بندے مال کما لیتے ہیں جائز طریقے سے، مگر ناحق خرچ کرتے ہیں، بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے اور سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اپنا مال ناحق ضائع کرتے ہیں انہیں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا ضرورت اپنا مال صرف کرتے ہیں۔ اسراف یہ ہے
کہ کچھ ضرورت کی جگہوں پر آپ نے چیزیں خرچ کی ضرورت سے زیادہ، مگر یہ کہ بلا ضرورت آپ خرچ کر دیں، یہ تبذیر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور شیطان کا بھائی ایسے ہی لوگوں کو بتایا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ آئیے، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال نہیں ہے، یہی فقر ہے، مال کی کمی، یا مال ہی نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہے نہیں کچھ پاتا ہے، دونوں ہاتھ خالی ہیں، محروم ہے، اب وہ کیا کرے؟ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فقر بذات خود اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسی فقر میں لذت محسوس کی ہے، فقر میں لذت محسوس کی ہے، اور اسی فقیری میں اپنی زندگی گزار لے گئے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے۔ کسی نہ کسی طرح سے مال کم ہے مگر زندگی مطمئن گزر رہی ہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن زندگی گزارنی ہے، اس لیے آدمی بیکار نہیں بیٹھ سکتا، اس کو کام دینا چاہیے، کام ملنا چاہیے، اس کے پاس کام آنا چاہیے۔ ملت اس کے لیے راہیں کھولے، جن کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے وہ بھی وہ راستہ دے اس کو کہ اسے کام ملے، اور اگر کام نہیں میسر ہے تو پھر اس کی پرورش کی جائے اس طرح سے کہ اگر ایک شخص کی آمدنی کل 2000 روپے ہے لیکن خرچہ ایک مہینے کا 3000 روپے، کوئی اور دوسرا آمدنی کا ذریعہ اس کا نہیں ہے، تو اب یہ ملت کا فریضہ ہے کہ ملی بھائی چارگی کا احساس کر کے اپنے اس بھائی کی مدد کرے، اور جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ 1000 روپے جو ماہانہ اس کا کم پڑ رہا ہے، ملت اس کے لیے انتظام کرے۔ اور کاش کی بہتر ہوتا، ایک نظام کے تحت بیت المال ہوتا، وہ قائم کیا جاتا، وقف ہوتے، ایسے ایسے اوقاف۔ اللہ اکبر، اسلامی تاریخ میں وقف کس کس طرح سے لوگوں نے کیے ہیں، ایسا وقف پوری انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک وقف ایسا بھی تھا اسلامی تاریخ میں، اسپتال میں مریض ہے، لیٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے، آنکھیں بند ہیں، مگر ایک صاحب خیر نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی مقرر کیا ہے، نفسیات کے ماہر لوگوں کو، کہ وہ وہاں اس کے بستر کے پاس جا کر بغیر اس سے مخاطب ہوئے، بغیر اس سے کچھ کہے ہوئے آپس میں گفتگو کرتے ہیں دو لوگ کہ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اس مریض کی طبیعت بہتر ہے، دوا سے اس کو فائدہ ہے، افاقہ ہے، اور چند دنوں میں اسپتال سے رخصت کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ صاحب خیر نے وقف رکھا تھا، کیوں؟ اس مال کی آمدنی سے ایسے لوگ مقرر کیے جائیں، ان کو تنخواہ دی جائے کہ وہ جا کر کے اسپتال میں انسانیت کی خدمت اس انداز میں کریں کہ جس کی خدمت ہو رہی ہو اس کو احساس بھی نہ ہو سکے۔ اس کے لیے وقف ہوا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی اس قسم کے اوقاف کی ضرورت ہے۔ حج ہاؤس میں خطاب ہوا تھا، میں نے وہاں بتایا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت عمر فاروق نے، اور صحابہ میں جو بھی جن کے پاس مال کی گنجائش تھی، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنا مال ضرور وقف کیا تھا۔ اور پھر خلافت بنو امیہ میں، خلافت عباسیہ میں، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ میں، اور پھر یہاں خود ہندوستان میں اوقاف کی زمینیں، اوقاف کی بلڈنگیں، اوقاف کی عمارتیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس سے اہل علم فائدہ اٹھاتے تھے، طلباء فائدہ اٹھاتے تھے، ہماری پوری ملت فائدہ اٹھاتی تھی، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، سب کی پرورش ہوتی تھی۔ اسی مال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو مال دیا تھا، تو وقف بھی کرتے تھے۔ آج یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ درس لے کے جائیے اور سوچئے کہ کیا واقعی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف کے لیے آپ وقف کر دیجئے، اسلامی اور دینی کتابوں کے لیے وقف کر دیجئے۔ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جن کے پاس مدارس میں پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوئی وقف قائم کر دیجئے۔ آپ غریب بچیوں کی شادی کے لیے کوئی وقف قائم کر دیجئے۔ ایک مسلمان کو بہت حساس ہونا چاہیے۔ پیسے اللہ رب العالمین نے دیا، یہ پیسہ تو کل آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وصیت کر جائیے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، اعزہ کو ملے گا، ترکہ جو آپ کا چھوٹے گا وہ ان کو ملے گا، ان کو حاصل ہوگا، لیکن آپ وصیت کر کے جائیے۔ کم سے کم 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت مال میں وصیت کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے بعد جو نسل آئے
وہ آبرو مندانہ زندگی گزار سکے۔ مال کا یہ فائدہ اٹھائیے، مال تو ختم ہو جائے گا، آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے میرے بھائی، اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا، دنیا میں، دنیا کے بازاروں میں جانے سے اسلام نے نہیں منع کیا۔ آپ جائیے، ہزاروں کمائیے، لاکھوں کمائیے، کروڑوں کمائیے، ہندوستان کے سب سے بڑے آدمی آپ بن جائیے، پوری دنیا کے سب سے بڑے آدمی آپ بن جائیے، حلال طریقے سے بنیے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیے، کوئی کام نہ کیجیے، نہیں۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ نے جذبہ دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ نے اپنی دولت کو تجوری میں بند کر کے، تو خدا جانے آپ کے ورثہ کس کس غلط طریقے سے اڑائیں، اس کو عیش کریں گے، اور آپ نے ایک ایک پیسہ جو بچایا تھا وہ ان کے لیے چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے۔ صحیح ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو یہ اطمینان ہو کہ ہمارے ورثہ بھیک نہیں مانگیں گے، ہمارے ورثہ بھیک نہیں مانگیں گے، بلکہ مالدار ہوں گے، صاحب حیثیت ہوں گے، اور پریشان حال نہیں ہوں گے۔ آپ کو اس کی فکر تو ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اللہ کے رسول میری ایک بیٹی ہے، وہ انذو مال، میرے پاس بہت دولت ہے، بیٹی وارث ایک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2/3 اپنا 2/3 مال میں وصیت کر دوں اللہ کے نام پر، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ملت کی بھلائی کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا 1/3، تو آپ نے کہا 1/3 یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی آدمی اس طرح سے بھی چاہے تو کار خیر انجام دے سکتا ہے اور ملت کی بھلائی کا سامان فراہم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعی کیا مال و دولت دنیا یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ آدمی ریچھ جائے؟ ایک مسلمان کتنا بھی گر جائے، خدا کی قسم لچھمی کی پوجا نہیں کر سکتا۔ مسلمان دولت کا پجاری نہیں ہوتا، دولت کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سرمایہ لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا، حضرت عمر فاروق گھر کا نصف مال لائے تھے، صحابہ کرام کیسے کیسے انداز میں اس دین کی خدمت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ ساری چیزیں تاریخ میں اور احادیث میں سب کچھ تفصیلات موجود ہیں، وقت ہو تو پھر آپ اس کو سنیے، جانیے، عمل کیجیے، اور اپنے آپ کو ملت کے لیے فائدے بخش بنائیے۔ اپنے طور پہ آپ ایک زندگی گزار لیتے ہیں، اس کا کیا حاصل ہے اس کو سوچیے۔ آپ آئے، کمایا اور کھایا، اس دنیا سے چلے گئے، جیسے غیر گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ویسے ہی چلا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ آپ کو ایسے انداز کی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ آپ کے ذریعے دوسروں کا فائدہ ہو۔ اور بہت کچھ خرچ کرتے تھے، اور جو چیزیں محبوب ہیں وہ خرچ کرتے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر کو، نیکی کو، بھلائی پا نہیں سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یہ کوشش کیجئے اس کی، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خرچ کر دیجئے، اپنے لیے رکھیے، ورثہ کے لیے رکھیے، اعزہ کے لیے رکھیے، اور دوسروں کا حق بھی محسوس کریں، آپ دوسروں کا حق آپ محسوس کریں۔ تو یہ دنیا ہے اور یہ مال ہے۔ اب فقر والی جو پریشانی ہے جس کا اظہار میں نے کیا تھا کہ اگر ایک آدمی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو دوسروں سے بھیک مانگنے لگے، لا الہ الا اللہ کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہو وہ ہاتھ پھیلائے دوسروں کے سامنے۔ محسوس کیجئے اس کو، ملت کا ایک فرد وہ ذلیل ہو رہا ہے، پورے مذہب کی ذلت کا سامان ہو رہا ہے، بھیک مانگا جائے۔ آپ بھیک مانگیں گے اپنے افراد کو، آپ کے ہوتے ہوئے، اصحاب خیر کے ہوتے ہوئے، اصحاب دولت و ثروت کے ہوتے ہوئے ملت کا ایک بھائی بھیک مانگے؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ توجہ کیجئے اور خود وہ آدمی بھیک نہ مانگے، چھوٹے سے چھوٹا کام کوئی کر لے، کوئی صنعت، کوئی حرفت، کوئی ایسا کام جو آبرو مندانہ زندگی گزار سکے، کوئی ایسا کام، چھوٹا سا کام۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ کسب فیہ دنا خیر من سوال الناس،
کہ لوگوں کو سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ کہ چھوٹا موٹا کام کر لے، کوئی ایسا کام جو ذرا کمتر درجے کا بھی ہو اس کو کر لے۔ مثال کے طور پہ اگر کچھ نہیں ہے، کوئی چیز میسر نہیں رہے، جوتے پہ پالش کر کے کیا وہ اپنی روزی روٹی حلال طریقے پہ نہیں کما سکتا؟ رکشہ چلا کر کے نہیں کما سکتا؟ بڑھئی گیری کر کر کے معمولی چھوٹے موٹے کام ایسے جو وہ کر لے، ہنر سیکھ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک غیر مسلم باپ اور ایک مسلمہ اداکار ماں کی اولاد، ان کے بیٹے کو جیل جانا پڑا۔ وہاں جا کر کے کیا سیکھا انہوں نے؟ بڑھئی کا کام سیکھا انہوں نے، کارپینٹر، چند روپے روز ملنے، لیکن انہوں نے کام سیکھنا پڑا کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی فن سیکھنا تھا، وقت گزاری بھی کرنی تھی۔ اس طرح ایک ضرورت مند آدمی ایسے ہی کوئی چھوٹا سا فن کچھ بھی سیکھ لے اور سوال نہ کرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا مرتبہ بڑا عظیم ہے۔ اس کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے سڑک پہ کہ جا کر کے مانگے۔ آج آپ چلے جائیے کسی ہوٹل کے سامنے، مجھے یہاں کا بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے، دلی میں آپ چلے جائیے جامع مسجد کے سامنے کتنے ہوٹل ایسے آپ کو ملیں گے جہاں بہت سارے بھکاری مسلمان شکل و صورت والے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک لقمہ روٹی کا کوئی دے دے۔ میرے بھائیوں، توجہ کیجئے، خیال کیجئے اور اس درد کو محسوس کیجئے، اور مال و دولت جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے اس کا شکر ادا کیجئے، اللہ رب العالمین شکر ادا کیجئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی اس نے لگا دی ہے، پوری زندگی اس نے لگا دی ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کچھ حاصل کر پا رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو یزال فقر کے لیے، فقر کی مشکلات سے نجات پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن حکیم میں کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں، لوگ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگے، کام کرتا رہے لیکن اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے رزق طلب کرے، حلال رزق، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا، دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعائیں جو مانگتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کون سی دعا؟ زیادہ تر دعا جو مانگتے تھے اس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی آپ نے مانگی، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگ لی۔ قرآن حکیم کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا بھی مانگیے۔ لوگ بہت ساری کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے۔ بچہ آپ کا بیمار ہے، ہاسپٹل میں آپ کا کوئی بھائی ہے، بہت ساری کوشش کریں گے، پیسہ لیں گے، قرض مانگیں گے، اپنا پیسہ خرچ کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، سفارش کروائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہیں کر پاتے ہم ایسا۔ تو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو آدمی دعا مانگے اور اپنے گناہوں کے لیے تائب ہو، اللہ رب استغفار کرے، بخشش طلب کرے۔ بہت ساری کمزوریاں، خطائیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو بھی رکھے اور استغفار کرے۔ گناہوں کی معافی سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اللہ رب العالمین استغفار سے یہ ساری نعمتیں بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کرو۔ اور ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب بہت زیادہ تنگ دستی اور پریشان حالی ہے اور کھیتیاں ساری سوکھ گئی ہیں، بارش نہیں ہوئی، تو کہا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح سے پریشانیاں جو اپنی بیان کی تو کہا استغفار کرو، اور نتیجے کے طور پہ قرآن کی یہی آیت پڑھی استغفروا رب، اپنے رب سے استغفار کرو۔ تو جو آدمی فقیری کا شکار ہو جائے، خاص طور سے وہ، ویسے تو سارے لوگ لیکن خاص طور سے ایسا آدمی، وہ بھی استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے، روزی تو بہرحال آئے گی، یہ وہ تقدیر کا معاملہ ہے، کسی نہ کسی طرح سے جب روزی آپ کے لیے جتنی لکھی ہے کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لَإِن تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اللہ پر جتنا بھروسہ کرنے کا حق ہے اتنا اگر بھروسہ کرو، یرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا جیسے کہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا و تروح بطانا، صبح جاتے ہیں
وہ چڑیاں گھونسلوں سے نکل کر خالی پیٹ ہوتی ہیں، شام کو آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین پر توکل اگر ہو تو اللہ تعالیٰ روزی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اعمال صالحہ کرتے رہیں، عام لوگوں کو، تمام انسانی اسلامی برادری کو نیک کام کرنا ہے، عمل صالح کی انجام دہی ضروری ہے۔ لیکن ایک آدمی جو فقر و فاقہ کا شکار ہے، اپنی فقیری اور غریبی کو دور کرنے کے لیے بھی وہ اس طرح کے کام کرے۔ بہت سارے طریقے ہیں اعمال صالحہ کے، وہ انجام دے۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، مومن رہتے ہوئے جو اعمال صالحہ کی انجام دہی کرے گا تو اللہ رب العالمین خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ایک ایسے شخص کو جو فقیری، غریبی، ناداری، محتاجی کا شکار ہو، وہ اللہ رب العالمین پہ توکل رکھے، استغفار کرے، اعمال صالحہ کی انجام دہی کرے۔ اور ایک بات، ایک نسخہ بہت مختصر سا جس کو آج امت بھول چکی ہے، حضرت صخر الغامدی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اول نہار، دن کے شروع حصے میں جو آدمی روزی طلب کرے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ حضرت صخر الغامدی نے اسی دعا کو پیش نظر رکھ کر کے اپنا سارا کام اسی طرح سے انجام دیتے تھے کہ کاروبار صبح کے وقت شروع کرتے تھے، جو مال بھیجنا ہوتا تھا صبح کے وقت بھیجتے تھے۔ بکور، اول نہار، آج آپ سوتے ہیں، دینے والے نے عطا کر دیا سب فجر کے وقت، میری تقدیر کہ میں سو کے اٹھا 8 بجے۔ ہم سوتے ہیں، ہمارے بچے سوتے ہیں، ہمارا محلہ سوتا ہے، مسجدیں چند سو لوگوں سے آباد ہوتی ہیں، ہزاروں لوگوں کی بستی ہے، پورا بڑا آباد محلہ ہے، اکثریت سوئی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ بڑا عجیب سا نسخہ ہے میرے بھائی، آزما کے تو دیکھیے، یہ نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے، نبی نے اپنی زبان سے کہا، فرمان اللہ رب العالمین کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو یہ نسخے ہیں جو فقر و فاقہ کا شکار آدمی اگر اس کو برت لے تو انشاءاللہ اس کی مشکلات دور ہوں گی۔ اور ایک بات جانیے آپ، امت محمدیہ کے بارے میں میں نے کہا کہ بہت حساس ہونا چاہیے، ہر فرد کو حساس ہونا چاہیے، ہر بوڑھے کو، ہر بزرگ کو، جوان کو، بچے کو، خاتون کو بہت ہی زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ اسلامی معاملات میں، ملت کے معاملات میں یہ حساسیت پیدا ہو گئی تو آپ اندازہ تو کیجئے کہ اس پوری دنیا میں، عالم اسلام میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی کی ساری نعمتیں عالم اسلام کو دیتی ہیں۔ 50 سے زائد اسلامی ملک ہیں اور 1000 ملین سے زیادہ کی تعداد ہماری ہے، 2000 ملین سے زیادہ ہمارے دست و بازو ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کی بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پہ کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن غصہ ان کا غصہ اس سیل، بہت تعداد ہوگی مگر سیلاب کی جھاگ کی طرح۔ سیلاب جب آتا ہے آپ وہ منظر دیکھیے کہ جھاگ کی کثرت ہوتی ہے لیکن بلبلا پانی کا ٹوٹتا رہتا ہے، اپنی جگہ پہ ثابت اور قائم نہیں رہ سکتا۔ تو کہا کہ تم سمندر کے اور سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ سبب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کثیر تعداد ہے، اللہ اکبر، 1 ارب 35 کروڑ سے زیادہ ملت اسلامیہ کے افراد موجود دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں اور یہ پریشان حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا کیوں ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو کہا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ کیا آج واقعی یہ 2 چیزیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت حاوی اور غالب ہو گئی ہے؟ ہم دین کے معاملے میں، ہمارا ایک بچہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ دین اور دنیاوی تعلیم کی تفریق بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ اسی طرح سے لے لیجئے کہ ایک بچہ آپ کا دینی تعلیم سے بے نیاز ہو کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے
اس کے لیے کیا کچھ نہیں آپ کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، وقت سے پہلے اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کس لیے کہ میرا بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کامیاب دنیا دار بن جائے۔ یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت کا ایک ادنا ثبوت ہے کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت گھس گئی ہے اور ہم موت سے ڈرنے لگے۔ مسلمان ہو کر کے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور یہاں کبھی نہ کبھی کسی لمحہ کب آنکھ بند ہو جائے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کب آنکھ بند ہو جائے۔ کوئی ضمانت دے سکتا ہے 5 منٹ کے بعد یہاں جو لوگ موجود ہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی ضمانت دے سکتا ہے۔ تو جب موت کا یہ مسئلہ ہے، اس موت کی محبت دنیا میں، حب الدنیا و کراہت الموت، موت سے ڈرنے لگے ہم لوگ۔ ایک عالم تو وہ تھا کہ ہمارا ایک نوجوان بچہ اسلامی تاریخ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے نہیں تمہاری عمر کم ہے، مت جاؤ ابھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ہمیں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا موقع مل جائے اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ موت سے ڈرنا ایک کلمہ گو کے لیے جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ رب العالمین بہرحال موت دے گا، موت آئے گی اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، آنکھیں بند ہوں گی۔ جس قدر سنبھلو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط ترین قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو۔ اسی لیے اس دنیا نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اتنی بڑی صداقت تھی، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، موت سے انکار کوئی نہیں کر سکا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو یہ کہہ دے کہ موت نہیں آئے گی؟ کوئی نہیں انکار کر سکا۔ تو ایک مسلمان ہو کر کے یہاں تو یہ تھا کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ موت کا وقت آتا تھا، شہادت کا موقع آتا تھا تو دل خوشی سے سینوں کے اندر ناچنے لگتے تھے میرے۔ یہ ایک مرد مومن کی پہچان تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں اتنی بڑی آبادی رکھتے ہوئے اور لاکھوں ایکڑ کی کاشتکاری کی زمین کے اندر اللہ کی ساری نعمتیں، معادن، لوہا، سونا، چاندی، پٹرول، یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا دار ہو گئے ہیں۔ اس دنیا داری سے بچیے اور اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ سے لو لگائیے، آنے والی نسل کو سنبھالیے۔ یہ دنیا، میرا موضوع 3 تھا، دنیا، مال اور فقر، اسلامی شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میں نے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب میں یہ سوال رکھ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کل جب بند ہوں گی، جب اس دنیا سے کسی کو جانا پڑے، تو کیا ہمارے بعد ہماری آنے والی نسل کیا وہ دین پہ باقی رہے گی یا وہ بھی خدا نخواستہ دنیا دار ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ بند ہو رہی ہے اور آپ کو احساس ہے کہ میرا بچہ اللہ سے رابطہ قائم نہیں رکھ پائے گا، تو آپ کے لیے دعا کب کرے گا؟ آپ کے لیے دعا وہ کب کرے گا؟ آپ نے دعا بتائی نہیں، دعا سکھائی نہیں، دین کی راہ نہیں بتائی، خالص دنیا دار بنا دیا۔ اور ایسے شخص سے پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے لیے کوئی بھلائی کے کام کر سکے گا؟ میرے بھائیوں، چند روزہ زندگی ہے، دنیا کو پہچانیے، مال کو حلال ذریعے سے کمائیے اور فقر و فاقہ کا خدشہ مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واللہ مل فقر اخشی علیکم، مجھے تمہارے بارے میں فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کس کا ہے؟ ولکنی اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی الذین من قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم، کہ خدا کی قسم تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ یہ دنیا ساری آشائشوں کے ساتھ تمہارے لیے کھول دی جائے اور پھر یہ دنیا تم اس میں پھنس جاؤ اور یہ تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس دنیا کی طلب نے، دنیا کی محبت نے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ویسے بن جائیں۔ ہماری دنیا کی کمائی حلال طریقے سے ہو، روزی جو آئے اللہ رب العالمین حلال طریقے سے دے، حلال راستوں میں ہم خرچ کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کریں، اور اس دنیا کو ایک ایسا پیغام دے کر کے جائیں کہ ہم امت مسلمہ کے افراد دنیا کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، پورے عالم کی بھلائی کے لیے ہم ہیں۔ ہمارا وجود اس دنیا کے لیے غنیمت ہے۔ اگر ہم نہیں رہے
تو پھر یہ دنیا میں بھی کوئی خیر اور کوئی بھلائی باقی نہیں بچے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ حضرات، آپ نے فاضل مقرر جناب مولانا عبداللہ عبدالتواب مدنی حفظہ اللہ سے بہت کچھ سنا، دنیا، دولت اور فقر اسلام کے نقطہ نظر سے۔ حضرات، ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اسلام جسے ہم اور آپ اسلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ نظام انسانوں کے لیے ہے، یہ نظام ایک مکمل نظام ہے اور ایک متوازن نظام ہے۔ آئیے آپ کے سوالات ہم مقرر کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ جناب شہاب الدین بیگ صاحب کا ایک سوال ہے کہ شیئر مارکیٹ کا کاروبار کرنا کیسا ہے، جائز یا ناجائز؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہ اس وقت امت جن بلاؤں کا شکار ہوئی ہے، ایک بلا اس میں سے یہ بھی ہے، اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ سودی کاروبار کے ذریعے ہی یہ چیز عمل میں آتی ہے، اور اسلام نے بہرحال سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس میں اگر وہ سود کی کسی بھی طرح سے حصہ داری ہے یا سود کا کوئی شائبہ بھی ہے، تو جیسے تمام سودی کاروبار ہمارے لیے حرام ہیں، ویسے یہ بھی حرام ہے اگر اس میں سود کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ مولانا نے جو بات کہی ہے وہ دراصل ایک وصولی بات کہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں عموماً شیئر مارکیٹ وہ سود پر نہیں مبنی ہوتے ہیں بلکہ کاروبار اور تجارت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے شیئر مارکیٹ کا کاروبار صحیح ہے۔ لیکن اگر شیئر مارکیٹنگ کے طور پر، یعنی شیئر کے کاروبار کے طور پر کوئی ایسا کاروبار ڈیولپ کرتا ہے جس میں سود ملا ہوا ہے، تو سود کی وجہ سے وہ ناجائز ہوگا، شیئر مارکیٹنگ کی وجہ سے وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بینک میں نوکری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرات، کوئی بھی ایسا کام جس میں سود کی شمولیت ہو، چاہے وہ کاروبار کے ذریعے ہو، بینک کی ملازمت کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے ایسے بینک کو کرائے پر اپنا مکان دینا جس بینک کے ذریعے سودی کاروبار عمل میں آتا ہو، تو یہ ہر کام جس میں سود کی شمولیت ہو جاتی ہو، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس فتوے پر میرا دل مطمئن ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ سے ڈریے، کوشش کرتے رہیے، حلال روزی کی تلاش میں، چاہے کوئی اس سے کم آمدنی والا جائز طریقے کا کام اگر مل جائے، تلاش کرتے رہیے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم کا ایک فتویٰ میرے سامنے تھا، اس میں ایک صاحب نے یہی پوچھا تھا کہ اگر میں بینک کی ملازمت کر رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو حقیقت میں بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ سود ہے، اس لیے بہرحال حرام ہے۔ سود کے کسی کام میں تعاون علی الاسم والعدوان کسی مسلمان کو کسی بھی معنی میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سودی کاروبار، اس کے لیے اپنا مکان دینا، ہمارے بہت سارے بھائی مکان دے دیتے ہیں کہ اب چاہے جو کرے۔ آپ اگر ملت اسلامیہ کے ایک فرد ہیں، حلال و حرام کی فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ کی دکان سے کرائے پہ لے کر کے کس قسم کا کام کیا جا رہا ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ حرام کام ہے، رک جائیں، مت کرائے پر دیں۔ آپ سروس کر رہے ہیں، حلال روزی کی تلاش کیجئے، جس دن مل جائے اس کو چھوڑ دیجیے۔ ایک سوال ہے جناب ڈی پی پوار کی جانب سے، گرچہ وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مولانا محترم اس کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ یعنی بھگوان کا روپ کیسا ہے؟ وہ دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا ہے؟ اور اس سلسلے میں ہمیں وضاحت کریں، مارگ درشن دیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں مولانا سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے سلسلے میں مختصراً وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے یہ بھائی سمجھ سکیں۔ اللہ کی ذات پر ہمارا غائبانہ اعتقاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہماری رہنمائی کی۔ کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، لیکن ہاتھ ہے کیسا ہے، دیکھتا ہے، آنکھ ہے کیسی ہے، سنتا ہے، کان ہے کیسے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ کسی مسلمان کو خاص طور سے اس کے بارے میں تو اس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے جو بتایا گیا ہے اس حد تک ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ذات ہے، اس کی چہرہ ہے، کیسا ہے نہ ہمیں بتایا گیا نہ ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک موقع آئے گا ایسا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا جائے گا، دیکھنا ممکن ہو سکے گا۔ آج اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، جیسے بہت ساری چیزیں دنیا کی ہم یہاں بیٹھے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ کی ذات بھی ہے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں ایسی طاقت و صلاحیت دے گا کہ اس کی ذات کو دیکھیں گے، تب دیکھیں گے۔ لیکن آج نہ ہم اس کی ذات، شکل، صورت، کیفیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ حال معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال سے بچنا چاہیے۔ معلومات کے اضافے کے لیے جناب ڈی پی پوار صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کی 2 DVDs ہیں، چاہے وہ انگریزی زبان میں سن لیں یا اردو یا ہندی زبان میں، دا کانسیپٹ آف گاڈ یا خدا کا تصور عالمی مذاہب میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کو سن لیں تو انہیں خدا کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، ایشور یا بھگوان کے سلسلے میں مختلف مذاہب کا تصور کیا ہے، انہیں بنیادی کتابوں کی روشنی میں صحیح طور پر معلوم ہو جائیں گی، اور یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ محترم، ایک سوال آیا ہوا ہے، کیا زکوٰۃ حرام مال کو بھی پاک کرتا ہے؟ اگر میرا مال پاک ہے تو زکوٰۃ دینے سے کیا چیز پاک ہوگی؟ اور اگر میرا مال حرام ہے اور زکوٰۃ دینے سے وہ حلال ہو جائے گا، اس کی کیا شکل ہے؟ اللہ رب العالمین طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے، پاک ہے، پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، انہی کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال حرام ہے، مال حرام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ مال بذات خود حرام ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی کے پاس سور جیسے ناپاک جانور ہیں، پالے ہوئے ہیں، کتوں کو پالے ہوئے ہے، اب اس میں سے اس کو بیچ کر کے زکوٰۃ دینا چاہے۔ چوری کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، اپنے بھائی کا کوئی مال اس نے غصب کر لیا ہے، کہیں سے کوئی چیز چھین لی ہے۔ حلال مال، پیسہ بظاہر دیکھنے میں حلال لگتا ہے، راستہ آنے والا حرام ہے، اس کو آدمی اگر زکوٰۃ دے کر کے چاہے کہ پاک ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ مال حرام کے مالک آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ سود کا پیسہ بہت سارے بھائیوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ معلوم نہیں کہاں سے نکال لیا ہے کہ اس کو نیک کاموں میں ہم خرچ کر دیں یا کچھ ایسے کاموں میں جس سے ملت کی بھلائی ہو جائے۔ جب وہ مال آپ کے قبضے میں رہ ہی نہیں سکتا، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کو خرچ کیسے کریں گے آپ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور پھر اس پہ آپ ثواب کے امیدوار ہوں؟ آپ کا مال جو حلال ہے اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا جو نصاب مقرر کیا ہے مال کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے ذریعے ہر مال میں کتنا ہے اس حساب سے جب اس کو خرچ کرنا ہے وہ کرے گا تو اس کا مال پاک ہوگا۔ اگر آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، حلال مال ہے، اور آپ ایسے ہی نکال کر کے کسی کو دے دیں بغیر حساب لگائے ہوئے تو وہ حق پورا نہیں ہوگا، مال آپ کا پاک و صاف نہیں ہوگا۔ جو ہے حساب لگا کر کے زیور کا، نقد، کاروبار میں جو کچھ ہے، کھیتیوں میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے، وہ سب کو شمار کر کے اس کا حساب لگا کر کے اندازے سے نہیں بلکہ جو نصاب شریعت نے مقرر کیا آپ کریں گے تو آپ کا مال پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ حلال مال کے پاکی اور کمائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، آپ نے اس مال کو کمایا، وہ مال آپ کا ہے، اور پھر آپ نے زکوٰۃ کے طور پہ کچھ نکالا تو اللہ رب العالمین پاک کرے گا، یعنی اس کو بڑھائے گا۔
صدقات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو جیسے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے بڑھاتا ہے، اللہ رب العالمین صدقے کو اس طرح سے بڑھا دیا. اور زکوٰۃ کا مطلب نمو کے ہی ہے، بڑھایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے مال کو بڑھائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا اور انسانیت کو فائدہ بھی پہنچے گا. ایک آخری سوال ہے محترم آپ سے، وہ یہ کہ دنیا کے ہم کاموں میں لگ جاتے ہیں تو 5 وقت کی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں. یہ نمازیں فرض ہیں، ہم دنیا دیکھیں کہ آخرت دیکھیں، نمازیں چھوڑیں یا کیا کریں؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے بتایا کہ دنیا داری میں مشغول رہ کر کے جب آخرت کے تقاضوں سے کوئی بھی آدمی بے نیاز ہو جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے. کوئی مسلمان کبھی سو جائے، اسے خیال نہ رہے، بھول جائے، نماز وقت سے بے وقت ہو جائے، انسانیت کے تقاضے کے تحت آپ سو گئے، نہیں اٹھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 7 بجے دن نکلتا ہے، گھڑی آپ نے 8-9 بجے لگائی ہے. یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی سو گئے جاگنے کی کوشش کے باوجود، کام میں لگے ہیں، نماز کی طرف توجہ ہے، عین ٹائم پر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ بات ذہن سے نکل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ اس قسم کی مشغولیت آپ کے سامنے آئی، فوراً ہی جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لیں، جب نیند کھلے اس کو ادا کر لیں. اصلاً آپ کی دینداری ہے. میں نے یہ طویل خطاب تھوڑا سا اسی لیے کیا تھا کہ دنیا کو لگ کر کے آخرت کے تقاضوں کو نظر انداز مت کیجیے. نماز ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ وقت سے بے وقت کر دیں. بھول گئے ہیں، سو گئے ہیں، خیال نہیں رہا یا عقل ہی نہیں کام کرتی ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، تب تو اس کی بات دوسری ہے. لیکن ہوش و حواس رہتے ہوئے کوئی نماز چلی جائے، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی جانب سے، ادارے کی جانب سے، IRF کی جانب سے مولانا محترم کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے محترم مولانا عبداللہ عبدالتواب مدنی حفظہ اللہ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.